ہم لوگ جس محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ادارے کا سالانہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم سب مل کر دعا خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے تاکہ اس شہر کی بچیاں اور شہر کے جو اطراف مسلمان بستے ہیں ان کے گھروں میں ان کے بچیوں کے ذریعے دین اور دینی تعلیم پہنچتا رہے اور یہ دین کا اور اسلام کا چمنستان سے مسلمان بچیاں فیضیاب ہوتی رہیں۔ حاضرین جماعت، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے کلام پاک جو قرآن ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے نہیں، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے 5 آیات سب سے پہلے پہل مکہ میں غار حرا ہے پہاڑ، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے 6 مہینہ پہلے تقریباً آپ وہاں پر چلے جایا کرتے تھے اور رات میں بھی رہتے دن میں بھی رہتے، جب تک کھانا پانی موجود رہتا آپ رہتے۔ اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے کھانے پینے کا سامان اس غار میں پہنچا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب ہوئی 40 سال اور 1 دن تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسی وقت یہ 5 آیات نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس میں پہلا جو پیغام پوری دنیا انسانیت کو خصوصاً ہم مسلمانوں قرآن کے ذریعے جو دیا گیا ہے وہ کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ یہ اسلامک طریقہ ہے قرآن تلاوت کرنے کا یا کوئی بھی دینی کتاب پڑھنے کا، ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے اہم جو پیغام دیا وہ کہا ایجوکیشن، تعلیم، علم سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا کہ عورت ہو ان کو دینی تعلیم سیکھنا، جاننا، سمجھنا فرض ہے۔ اس سے مراد خصوصاً ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے وہ ہم لوگ جاننا چاہیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سکھایا، جو احادیث کے شکل میں ہم لوگوں کے پاس پہنچا، احادیث اس کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ عبادات ہماری زندگی کا مقصد ہے، عبادات کیسے کرنا ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ عبادات میں کیا کیا دعائیں ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے اس کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ عبادات سے پہلے وضو ہے، نماز کا طریقہ ہے، تیمم ہے، اس کو سیکھنا سمجھنا یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ خصوصاً ہمارا عقیدہ کہ ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے
کہ ہم لوگ عبادت کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، وہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہو، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ تعلیمات جو بنیادی ہے وہ سارے مسلمان مرد کو بھی عورتوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضۃ کہا، فرض کہا۔ اسلام نہیں روکتا کہ ہم لوگ اپنے بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، بڑا آفیسر بنائیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں اور تعلیم حاصل کرائیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ ایجوکیشن، تعلیم، ہائر ایجوکیشن پانے سے پہلے بنیادی جو یہ بچیاں ہماری پڑھ رہی ہیں، اس طرح سے اپنے بچے اور بچیوں کو ضرور دینی تعلیم دیں، جس کے لیے یہ ادارہ جگہ جگہ قائم ہے، اور اس سے پورا ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیونکہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجتے ہیں وہ مسلمانوں کے ادارے نہیں ہیں، وہ سارے پڑھانے والے سارے سسٹم سب شرک سے بھرا پڑا ہے۔ وہاں پر ہمارے بچیاں اور بچے سیف رہیں تو اس کے لیے بنیادی تعلیم، بنیادی عقیدہ جاننا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں ان مدرسوں میں، ان اسکولوں میں، ان کالجوں میں جانے کے بعد اپنے بنیادی تعلیم رہنے کی وجہ سے ان کے شرک سے بچے رہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے اسکولوں میں ہے اب ایسے ترانہ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، گیت پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو شرک سے بھرا پڑا ہے۔ جنا گنا من ابھینایک ہے، یہ پڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے بچوں کو وہاں پڑھنا پڑتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے بچنا ہے، بچانا اپنے بچوں کو، تو دینی تعلیم نہایت ضروری ہے۔ بھائیو ہم لوگ یہ سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور جو پیغام غار حرا میں دیا گیا، دینی تعلیم آپ پڑھیں اور پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو مدرسہ قائم کیا وہ مکے میں تھا۔ ایک صحابی کا نام ہے دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے دار ارقم۔ اس میں صحابہ کرام چھپ کر کے، آج تو الحمدللہ ہم لوگوں کو فریڈم ہے، اپنے بچوں قرآن کی، حدیث کی، دینی تعلیم بہت آزادی کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں۔ یاد کریے اس وقت ایسا حالات تھا کہ کوئی اسلام قبول کر لیا تو مکہ میں ان کو مارا جاتا تھا۔ حضرت بلال کا واقعہ ابھی آپ سن رہے تھے، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو اسلام اگر قبول کر لیا وہ لوگ مارتے تھے ان کو۔ اس لیے سیکریٹ پوشیدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کرام کو قرآن کی، حدیث کی، دین کی تعلیم اور تربیت کرتے تھے۔ اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں آپ نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا۔ جب تک مکہ میں رہے وہ دین کا فروغ ہوتے رہا، تعلیم کا فروغ ہوتے رہا۔ صحابہ کرام میں سے آپ کو اکثر قرآن کے حافظ ملیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، دوران ہجرت قباء میں رکے آپ، بعض روایت میں کہ 4 دن رکے، بعض روایت میں کہ 14 دن رکے۔ جہاں مسجد آپ نے قائم کیا، آج بھی مسجد قباء ہے وہاں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا، آج بھی وہ مدرسہ ہے۔ وہاں سے آپ جب مدینہ آئے تو جہاں پر اونٹنی بیٹھی ہے وہی جگہ ہے مسجد نبوی کی، جس کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس مسجد کے باہر ایک چبوترا بنایا تھا، جیسے یہ ہے نا ہائٹ مسجد سے اونچا ہے، اس کو عربی زبان میں صفہ کہتے ہیں۔ اس چبوترے پہ، اس صفہ پہ غریب صحابہ رہتے تھے جن کا مدینہ میں مکان نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لاوارث ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے۔ اس صفہ پہ وہ لوگ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا انتظام کرتے اور یہ لوگ قرآن کی، حدیث کی تعلیم سیکھتے تھے۔ میرے ماں اور بہنیں، میرے بھائیوں، تو قرآن کا جو پہلا پیغام تھا وہ تھا علم، علم سیکھو، اور علم کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، یہ ساری قوم پر جو ممتاز کیا ہے وہ علم ہے، اور علم وہی ہے، یہ جو ہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور جو بھی
دنیاوی علوم ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ علم قرآن ہے، علم احادیث ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس علم سے مراد سائنس نہیں ہے، بایولوجی نہیں ہے، باٹنی نہیں ہے، فزکس نہیں ہے، اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ میں پہلے بول چکا، یہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جو دین ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑے، ہمارے زندگی کا مقصد انسان سمجھے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو دنیا میں خون ریزی کریں گے، لوگوں کو قتل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، وعلم آدم الاسماء، علم دیا۔ اس علم سے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر انسان کو ممتاز کیا، فرشتوں کی زبان بند ہو گئے۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مسلمانوں، مرد عورتیں، تم کلمہ جو تمہارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو مقصد کو جانو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ رکھا ہے؟ پورا اسلام اس کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو ہم سب لوگوں کو سمجھنا سیکھنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم سے آراستہ اور پیراستہ جب کیا جی، اور ان کے اندر اسلام کی روح جب داخل ہوا، تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے اسلام پوری دنیا میں چھا گیا۔ اور اس وقت بڑی بڑی جو قوتیں تھیں، روم، ایران، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ آج دنیا میں امریکہ سپر پاور ہے، چائنا سپر پاور ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اپنی تاریخ جاننا چاہیے۔ میری ماں اور بہنیں، ایک وقت تھا کہ دنیا میں سپر پاور مسلمان تھے، اور یہ یورپ کو، امریکہ کو اور فرانس کو اور برٹن کو بہت علم پر ناز ہے نا، وہ لوگ آتے تھے عراق، فلسطین، عرب ممالک میں علم سیکھنے کے لیے۔ علم مسلمانوں کے پاس تھا۔ آج مسلمان علم میں پیچھے ہو رہے ہیں۔ نہیں، علم دین بھی سکھائیے اور دنیا میں کا دنیاوی علم میں بہتر سے بہتر علم سکھائیے، اور علم مسلمان آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا، پڑھو۔ یہ علم اور ایجوکیشن جس قوم میں رہے گا وہ قوم زندہ مانی جاتی ہے، زندہ قوم مانی جاتی ہے۔ ان پڑھ کی کیا ویلو رہتا ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہہ دیا جو علم والا ہے پڑھا لکھا، جو پڑھا لکھا نہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھیے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا عبداللہ بن عباس۔ یہ چھوٹی عمر کے تھے، ان کو اللہ کے رسول قریب بلاتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں لاتے، ان کو آپ اپنی چھوٹی عمر کے ہیں، ان کو بڑے لوگوں سے آپ آگے رکھتے ہیں کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ کے رسول نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو قریب بیٹھاتے تھے۔ جب اعتراض کیا بعض صحابہ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا، ایک سوال کیا، کہا کہ اچھا آپ لوگ یہ بتاؤ، قرآن میں ایک سورہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم لوگ اکثر لوگوں کو یاد رہتا ہے یہ سورہ۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم لوگوں نے سمجھا کہ اسلام کی فتح ہو گئی، اسلام کی جیت ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا اوپر ہونے جا رہا ہے، مسلمان کی فتح ہو رہی ہے۔ کہا کہ اچھا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ بتاؤ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیٹ تھپ تھپایا اور کہا کہ بالکل سچ کہا اس نے، کیونکہ اس کے بعد سے اسلام کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام باقی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اب قریب ہے، اب دنیا سے آپ جانے والے ہیں. تو یہ علم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس کو قریب بٹھاتے تھے. یہ علم کی اہمیت ہے. چونکہ ہمارے خواتین کی بڑی جماعت یہاں پر موجود ہے تو آپ کے تعلق سے میں ایک دو واقعہ بولنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ میرے ماں اور بہنیں آج عام طور پر دینی تعلیم کا فقدان تو بہت زیادہ ہے، خصوصاً عورتوں میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں اس میں نمایاں نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بات کا علم تھا کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں. ایک تو قرآن کی حافظہ تھی، قرآن کی مفسرہ تھی، قرآن کی کون سی آیت کون سے سورہ کب نازل ہوا، کس سچویشن میں نازل ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا اس کا علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے حدیث 2210 حدیث ان کو زبانی بائی ہارٹ یاد تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام کا آدھا علم سیکھنا ہے تو عائشہ سے سیکھو. بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے حدیث اصلاح کراتے تھے. اتنا علوم حاصل تھا ان کو. قرآن کی حافظہ تھی، قرآن پر پورا عبور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یاد تھے، عرب کی تاریخ جانتی تھی، بہترین شاعرہ تھی، بہترین عربی زبان بولتی تھی اور صحابہ کرام کی اصلاح کرتی تھی. اتنا علم پر ان کو مہارت حاصل تھی. ایک صحابی ہیں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے نیا کپڑا پہنا دو. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا. حضور کی حدیث ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اسی لباس میں اٹھایا جائے گا، اسی کپڑے میں اٹھایا جائے گا جس کپڑے میں اس کی موت ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ عمدہ لباس سے مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے. گھر والوں نے، لوگوں نے ان کی وصیت کے مطابق کیا. یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا. میرے ماں اور بہنیں آپ اندازہ کرو گے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا اللہ ابو سعید خدری پر رحم کرے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم کو نہیں سمجھا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ بتایا. یہ ہم سب لوگوں کو جاننا چاہیے. قرآن میں لکھا ہوا ہے لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت قیامت کے دن ہم لوگ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ہم لوگوں کے بدن پر کپڑے نہیں رہیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ وہ کتنا شرم کی بات ہوگی، مرد عورتیں سب بغیر کپڑے کے رہیں گے. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کون کس کو دیکھنے کے لیے اس کو فرصت ہوگی، سب آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سعید خدری پر اللہ رحم کرے، کپڑے سے مراد یہ کپڑا نہیں ہے. حضور نے کہا تھا جس کپڑے میں اٹھائے اس کا مطلب ہے علم اور تقوی. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. قرآن نے کہا جس عمل پہ، جس عقیدے پہ اس کی موت ہوگی اسی عقیدے پر اس کو اٹھایا جائے. اگر ہماری موت ہو رہی ہے، صحیح عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ ایک ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس حالت میں اگر انسان کی موت ہو رہی ہے تو اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے. اگر موت ہو رہی ہے کہ فلاں جادو کر رہے اس لیے میری موت ہو رہی ہے
فلاں کر دیا ہے اس لیے میری طبیعت خراب ہے، تو یہ عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کی بیماری ہے۔ دوسرا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کیا، وہ کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے اور گھر والے رونے لگتے ہیں، خیر آنسو سے اگر کوئی آدمی مرد ہے عورت ہے آنسو سے روتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، زور زور سے چیخ چیخ کے رونا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، چیخ چیخ کے بیان کر کر کے رونا، وہ اسلام میں حرام ہے، منع ہے، نہیں رونا چاہیے۔ آنسو سے محبت کے آنسو ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ حدیث سنا ہوں ابا جان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کوئی آدمی اپنے میت پر روتا ہے تو یہاں رو رہا ہے تو اس میت پر عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث بیان کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کا علم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹس لیا اور اصلاح کیا، کہا کہ نہیں اللہ رحم کرے عبداللہ ابن عمر پہ، اللہ رحم کرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا تھا وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ لوگ اپنے مرحوم پر روتے رہتے ہیں اور اس آدمی کو اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب ہوتا رہتا ہے، یہ حضور نے بیان کیا۔ کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہم غلطی کریں گے تو اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا، ہماری وجہ سے دوسرے کو عذاب اور سزا نہیں ہوگا۔ مرنے والا مر گیا، ہم رو رہے ہیں، ہم غلطی کر رہے تھے، غلطی میری ہے، اس پر عذاب کیوں ہوگا؟ تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح کیا اور کہا کہ اس حدیث کا حضور نے یہ نہیں بیان کیا، تو حضور نے بیان کیا تھا کوئی آدمی اگر رو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا عذاب نہیں ہو رہا، وہ اس کی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ حضور نے کہا۔ تو میرے ماں اور بہنیں، میرے بھائیوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم حاصل کیا، اسلام کا، دین کا وہ فہم حاصل کیا، وہ قدرت حاصل کیا کہ خود بھی اور صحابہ کرام کی بھی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ پھر میرے ماں اور بہنیں، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی جیسی وہ عورت تھی، ان کا بھی گھریلو زندگی تھا لیکن صبر، سمجھیے ان کا صبر۔ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے ماں اور بہنیں، آج ہم لوگ اس کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے افسانہ ہے۔ عروہ ابن زبیر، ان کی بہن کی بیٹا تھے عروہ، تو حضرت عائشہ کون ہوئی؟ خالہ۔ عروہ پوچھتے ہیں خالہ جان آپ یہ بتاؤ، آپ کہتی ہیں کہ 2 مہینہ گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا تو گزران کیسے ہوتا تھا؟ میرے ماں اور بہن یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں اور کوئی بھی بیوی غریب خاندان کی نہیں تھی، بڑا شکر خاندان کی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی بہترین خاندان سے تھی، بہت رئیس تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں انہوں۔ لیکن یہ کیا کہتی ہے، حضور جب نکاح ہوا شادی میں آئی تو 2 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور کہتی تھی کہ 3 دن گزرتا تھا، ہر ٹائم ہم لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن ایسی صابرہ تھی کہ کبھی بھی شکایت حضور سے نہیں کیا کہ آپ کے گھر میں آنے کے بعد برابر کپڑا نہیں ہے، برابر کھانا نہیں ہے، برابر سہولت نہیں، کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ ذرا اپنے آپ کو، ہماری ماں اور بہنیں، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھو تو آج تھوڑی سی پریشانی آئی، آج ہم لوگ آپس میں گھر میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کی پہاڑ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں خوش، کسی طرح کا شکوہ نہیں۔ چھوٹا سا مکان تھا، آپ میں سے جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے یا عمرہ کرنے گئے ہوں گے تو مدینہ گئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روم تھا سب مسجد سے لگا ہوا تھا۔ ایک روم آج بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہ روم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس میں 3 قبریں ہیں، ایک اللہ کے رسول کی قبر ہے، دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، تیسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ایک جگہ اور باقی ہے، اس میں
عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کی موت ہوگی، ان کو اس میں وہاں پر دفن کیا جائے گا۔ وہ چھوٹا سا روم کچا، بہت صوفہ لگا ہوا، اچھا سا پلنگ، الماری، دروا، یہ سب کیا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ ٹاٹ۔ ٹاٹ پر اللہ کے رسول زمین میں سوتے تھے، وہ فراش رسول تھا۔ ایسے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھی، لیکن کبھی بھی شکایت نہیں کیا۔ اس گھر میں میرے ماں اور بہنیں سیکھ کے جاؤ، جان کے جاؤ اور اپنے زندگی میں لاؤ۔ یہ ہم سب کی ماؤں کی واقعہ ہے، داستان۔ ہم سب کی ماں ہیں کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ، حضور کی جتنے بیویاں ہیں امت کی مائیں ہیں۔ اپنی ماں سے زیادہ ان سے محبت کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو خوبی میں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہے۔ ایک تو وہ بہت فیاض تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1,80,000 دینار، دینار کہتے ہیں سونے کے سکہ کو۔ آج سونا کتنا مہنگا ہے؟ 1,80,000 دینار آیا۔ آج ہم لوگوں کے اتنا پیسہ اگر 20 کروڑ ہو جائے تو کتنا پلان کرے گا آدمی؟ اچھا مکان لے لیں، اچھی گاڑی لے لیں گے، یہ شوق وہ شوق، آدمی عام طور پر مزاج ہے انسان کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دولت آیا، گفٹ ہے، کوئی زکوٰۃ فطرہ چندہ نہیں ہے، گفٹ تحفہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، امیر معاویہ نے ملک شام سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ مدینہ کے محلے میں اعلان کر دو، جو بیوہ ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بے سہارا لاچار لوگ ہیں، مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اور دیکھتے دیکھتے لوگ آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دینار، سونے کا سکہ غریبوں میں تقسیم کر۔ اب ایک سکہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ شام ہوا، خادمہ چھوٹی آواز میں کہتی ہے، اماں آپ روزے سے ہیں نا، افطار کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے ہم سب کی ماؤں کا کتنا عمدہ خیال تھا۔ ان لوگوں کے دنیا کی خوشی، دنیا کو سنوارنا، دنیا کی عیش و عشرت کرنا، یہ سوچ میں نہیں تھا کہ ان لوگوں کو معلوم تھا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گا، اصل زندگی آخرت کی زندگی، وہ اس کی نقصان یہ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میرے ماں اور بہنیں، یہ فیاض تھی، کھلا دل، کھلا ہاتھ، کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، لاچار یتیم بیواؤں کے لیے۔ میرے ماں اور بہن، یہ سیکھ کے جائیے، ہماری ماں نے ہم لوگوں کو تعلیم دیا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے پڑوس میں، ہم لوگوں کے خاندان میں، ہم لوگوں کے قریبی رشتہ دار میں ایسے لوگ ہیں، ان کی خبر گیری کیجیے۔ عبادت ان کا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ان لوگوں کے فطرت میں تھا، ان کے مزاج میں تھا۔ اسپیشل تہجد گزار تھا، کبھی ان کی زندگی میں نہیں چھوٹا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد بہت مبارک عمل ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں، نفل نماز ہے۔ اصل پہلا فرض ہے 5 وقت کا، جس کا قیامت کے دن ہم لوگوں کو حساب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے پوچھے گا، قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ الصلاۃ نور کا اللہ کے رسول نے، نماز روشنی ہے۔ اگر قبر میں ہم لوگ روشنی کا انتظام کرنا چاہتے، اگر یہ لائٹ چلا جائے ابھی تو ہم لوگ فوراً پریشان نہیں ہو جائیں گے؟ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، لائٹ چلا جاتا ہے تو فوراً آدمی انتظام کرتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ قبر میں ہے کوئی روشنی، عمل کی روشنی وہاں رہے، نماز کی روشنی۔ نماز کو ہمارے نبی نے نور کہا ہے، اسے نماز کسی بھی حال میں ہم لوگ کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد گزار تھیں۔ عصر سے پہلے اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت یا 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 4 رکعت سنت ضرور پڑھتی تھی۔